الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما ہر قسم کی تعریف توصیف بزرگی و کبریائی اور ہر قسم کی مدحت سرائی اس رب العزت کے لیے ہے کہ جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دنیائے فانی میں پیدا فرمایا اور رب سبحانہ و تعالی نے ہمیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا
رب تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہم نہیں گن سکتے، کیونکہ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ درود سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں، بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 20 کی تلاوت کا میں شرف حاصل کیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ انہی آیتوں کے ضمن میں کچھ باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اعلموا، او لوگو تم جان لو، انما الحیاة الدنیا لعب ولہو، بے شک یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب اور کھیل تماشا ہے، وزینۃ زیب و زینت کی جگہ ہے، وتفاخر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے سے فخر و مباحات کرنے کی جگہ ہے، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادتی ہونے کی جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی حقیقت اور وہ اس دنیا جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو، جان لو یہ دنیاوی زندگی لہو لعب اور کھیل تماشا کی جگہ ہے۔ آج ہر انسان اپنے آپ کا جائزہ لے تو انہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا، خود بخود انہیں معلوم ہو جائے گا اور کہ انسان کی حقیقت ہے کیا۔ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے اور جب وہ بچپنے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کھیل تماشا، ایک بچہ جو ہوتا ہے ان کو کھیل کود بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، وہ ریت کے ذرات کے ساتھ وہ گھر کو بناتا ہے، دنوں بھر کھیل میں، لگن میں، کھیل میں دن بھر وہ لگا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہماری زندگی بس یہی ہے، کھیل اور تماشا، بس وہ جانتا ہے کہ کھیل ہی ہمارا مقصد ہے،
اور کوئی کام میرا ہے ہی نہیں۔ لیکن جب بچہ تھوڑا جوان ہونے لگتا ہے تب اب اس کھیل کو بھی وہ معیوب سمجھنے لگتا ہے۔ جو کل تک وہ مٹی کے ریت کے ساتھ وہ مکان بنا کر کھیلتا تھا، اب انہیں ان کھیل کو بھی وہ برا سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے پچھلی زندگی پر ان کو ہنسی آتی ہے کہ ہم کہاں کون سی کھیل میں مشغول تھے۔ اب تھوڑا بچہ تھوڑا جوان ہونے لگتا ہے، اب وہ دوسرے کھیلوں میں مگن ہو جاتا ہے، کرکٹ کھیل میں، فٹ بال کھیلنے میں، اور موبائل وغیرہ کے کھیلوں میں وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بچہ اور جوان ہو جاتا ہے اور جوان ہونے لگتا ہے اور 20-21 سال کے عمر کے دہلیز کو پہنچ جاتا ہے، وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَزِینَةٌ، اب وہ چاہتا ہے زیب و زینت کو، اب وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، ہمارا چہرہ خوبصورت ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ زیب و زینت کو اختیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اچھے کپڑے ہوں، ہمارے چہرہ خوبصورت ہو، لوگوں کے سامنے سے ہم گزریں، لوگوں کے سامنے ہم رہیں تو لوگ ہماری خوبصورتی کو، ہمارے زیب و آرائش کو دیکھ کر وہ تعجب کریں۔ لیکن جب اس سے بھی آگے کی عمر پہنچ جاتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے اور جب وہ بچہ والا صاحب اولاد وہ ہو جاتا ہے، تو اب انہیں وہ زیب و زینت بھی ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اب وہ اپنے پچھلے زندگی کو یاد کر کے پچھلے زندگی کو یاد کرتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو زیب و زینت کے اب پچھلے زندگی میں ہم نے زیب و زینت میں ہم نے گزار دیا ہے۔ ہمیں تو وَتَفَاخُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب وہ چاہتا ہے، ان کا ذہن دماغ بدل جاتا ہے جس طرح جوان ہونے لگتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو، اب وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس دولت کا ریل پیل ہو، اور اگر ہمارے بھائی کے پاس بنگلہ ہے تو ہمارے پاس بھی بنگلہ ہو، اگر ہمارے بھائی کے پاس گاڑی ہو تو ہمارے پاس بھی گاڑی ہو، ہمارے بھائی اتنے سرمایہ کا وہ مالک ہے، دولت کا مالک ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی وہ صحیح دولت ہو۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو، ہم اولاد والے ہوں، ایک دوسرے سے فلانا صاحب کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے، بہت زیادہ مال و دولت ہے، وہ بیٹوں والے ہیں، صاحب اولاد والے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی وہی ساری چیزیں ہمارے پاس بھی ہو۔ انسان کی خواہش بڑھتی جاتی ہے، لیکن آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کی زندگی کی یہ حقیقت ہے۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال کی زندگی میں وہ یہی سب سوچتا ہے، لیکن کبھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے۔ بچپن تو کھیل تماشا میں گزار دیا، جوانی کو زیب و زینت میں گزار دیا، اور پھر جب کچھ اور جوان ہو گیا تو ایک دوسرے سے مال و دولت اکٹھا کرنے میں، گھر مکانات بنانے میں اپنی زندگی کو گزار دیا، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کی حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ اس دنیا سے جانے لگتا ہے، پھر وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، پھر وہ کچھ لے کر وہ اس دنیا سے نہیں جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسان کی پوری حقیقت کو اجاگر کر دیا،
اور اس کھیتی سے مثال دیا کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور کمثل غیث اعجب الکفار۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی زندگی، انسان کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اس کے مثال دیا کمثل غیث اعجب الکفار، کسانوں کے کہ کسان جب کھیتی کو جوتائی کرتا ہے اور کھیت میں غلہ ڈالتا ہے، کمثل غیث اعجب الکفار، اور اس کے منشا کے مطابق آسمان سے بارش اللہ سبحانہ و تعالی نازل فرماتا ہے، نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اور جب کھیتی لہلہانے لگتی ہے اس کے منشا کے مطابق، اس سے ایک کسان کے منشا کے مطابق کھیتوں سے غلہ اگنے لگتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے، تو وہ ہمارے خوشی کے ان کا سینہ پھول جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہی کھیتی پھر پک جاتا ہے، پھر ہم اس غلے کو کاٹ لیتے ہیں، پھر وہ کھیت جو کل تک سرسبز شادابی ہمیں نظر آتا تھا، آج وہ کھیت چورا چورا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کتنا جلدی دانے کو ڈالا زمین میں، غلہ نکلا سرسبز شادابی سے وہ لہلہانے لگا، اور پھر کٹ گیا، پھر کھیت پھر وہ چورا چورا ہو گیا۔ بعینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا مثال کھیتی سے دی ہے، کھیتی سے تشبیہ دی ہے کہ کھیت پہلے بام عروج تک پہنچتا ہے لہلاتے ہوئے غلے کے، لیکن پھر ان کے اندر زوال آ جاتی ہے۔ بس انسان کی یہی حقیقت ہے۔ لیکن انسان آج دنیا کمانے کے چکر میں ہے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کے چکر میں ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ اس جگہ جو اس آیت کریمہ میں جو ایک الفاظ اموال تکاثر فی الاموال والاولاد کا جو لفظ آیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مال و دولت اکٹھا کرنے میں کمپٹیشن کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے ہی مال و دولت ہو۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ انسان کے لیے زیب و زینت کی چیزیں مزین کر دی گئی ہیں، مرغوب کر دی گئی ہے۔ انسان چاہتا ہے ہمارے پاس خوبصورت عورتیں ہوں، انسان چاہتا ہے ہم صاحب اولاد ہوں، ہم بہت بڑے اولاد والے ہوں، انسان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس سونے چاندی کے ذخائر ہو، ہمارے پاس سونے چاندی کے رقم موجود ہو، انسان چاہتا ہے ہمارے پاس گاڑی ہو، ہمارے پاس گھوڑے ہو، سواری ہو، کھیتی ہو، باڑی ہو، تمام چیزیں انسان کی مرغوب چیزیں ہیں۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ انسان کی خواہشات کی چیزیں ہیں، یہ دنیاوی زندگی کی چیزیں ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن آخرت میں اس سے بہترین ٹھکانہ انسان کو ملنے والا ہے۔ لیکن آج انسان چند سالہ زندگی میں ہم ایک دوسرے سے کمپٹیشن، حلال و حرام میں ہم تمیز نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ انسان کو اپنے حقیقت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری حقیقت کیا ہے اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، انسان کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرے ہوئے بکری کے بچہ کو
دیکھا اور ان کے بکری کے بچے کے کان پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ او میرے ساتھیوں، کون ہے جو اس بکری کے مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ کون ہے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ تمام صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ کیا بات رہی؟ یہ بکری کا بچہ ہے، وہ بھی مرا ہوا، اگر اللہ کے نبی آپ اگر اس مرے ہوئے بچے کو آپ اگر فری میں ہم اگر دینا چاہیں تو ہم لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بھلا یہ 1 درہم دے کر اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں سن لو، جس طرح اس مرے ہوئے بکری کے بچہ کو تم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہو، جس طرح اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بعینہ دنیا کی اللہ کے نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو 1 گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، لیکن دنیا کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کے نظر میں۔ اگر دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے نمبر 1 پر بادشاہ ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے زیادہ امیروں میں سب سے زیادہ امیر اگر کوئی ہوتے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر آپ سوئے ہوئے ہیں، اور ایک مشکیزہ ہے اور ایک تھالی ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ارے قیصر و کسریٰ کا بادشاہ وہ تو اپنے محلوں میں آرام کے ساتھ سوئے، روم کا بادشاہ وہ اپنے محلوں میں آرام کے ساتھ سوئے، فارس اور ایران کا بادشاہ اپنے محلوں میں آرام کے ساتھ سوئے، اور آپ تو محبوب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، آپ تو انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، اور آپ ٹوٹی ہوئے چٹائی میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ زیب نہیں دیتا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کیوں نہ تیار کر دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین عمر فاروق سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ کہا، اے امیر المومنین، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کا بادشاہ کو دنیا مل جائے، ایران کے بادشاہ کو دنیا مل جائے، روم کے بادشاہ کو دنیا میں مل جائے، دنیا میں وہ ساری دولتیں ان کو مل جائے، اور تم یہ نہیں چاہتے ہو، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں یہ ساری چیزیں نہ مل جائیں، آخرت میں ساری چیزیں مل جائیں؟ اللہ نے قیصر و کسریٰ اور روم کے بادشاہ، فارس کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ کو دنیا میں دے دیا ہے، اور تمہارے نبی کو اللہ رب العزت آخرت میں عطا فرمائے گا، کیونکہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے آج تک یہ 2 فرشتے زمین میں کبھی بھی نازل نہیں ہوا،
وہ دو فرشتے آ رہے ہیں لتواضع ربک، اے اللہ کے نبی آپ ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ پیش آئیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دونوں فرشتے آئے، سلام کیا، پھر کہا، دونوں فرشتوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ آپ دنیا کی دولت چاہتے ہیں یا آخرت کی دولت چاہتے ہیں؟ بتائیے، اگر آپ دنیا کی دولت چاہتے ہیں تو مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کے لیے احد کا پہاڑ کو سونا بنا دوں، اور آپ دنیا میں اتنے زیادہ مالدار ہو جائیں کہ آپ کے بعد دنیا میں کوئی بھی اتنا بڑا مالدار نہ ہو۔ آپ کو دولت چاہیے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، یا آخرت چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پیش کر دوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں آپ کی رائے پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، یہ چند روزہ زندگی ہمیں نہیں، یہ چند روزہ زندگی میں مجھے دولت نہیں چاہیے، بلکہ مجھے آخرت چاہیے۔ آخرت میں وہ دولت جو تم دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آئے ہو، جاؤ اللہ رب العزت سے کہنا کہ وہی دولت مرنے کے بعد مجھے اللہ رب العزت مجھے آخرت میں دے دے، مجھے دنیا کی زندگی نہیں چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا وَيَحْشُرُهُمْ زُمْرَةَ الْمَسَاكِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ مجھے جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، مسکینی کے حالت میں زندہ رکھ، مسکین کے حالت میں زندہ رکھ، وَأَمْتِنِي مِسْكِينًا، اور مجھے موت دے تو مسکینوں کے حالت میں دے، وَيَحْشُرُهُمْ زُمْرَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْمَسَاكِينِ، اور قیامت کے روز جب میرا حشر ہو، جب اٹھایا جاؤں تو میں مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ میں اٹھایا جاؤں۔ یہ دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بار بار یہ دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ بار بار یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہم یدخلون الجنت قبل اغنیاءہم 40 خریفا، کیونکہ اے عائشہ تجھے معلوم ہے کہ غریب آدمی، مسکین آدمی امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں اللہ رب العزت اس کو داخل کرے گا۔ یعنی 40 سال پہلے، امیروں سے پہلے مسکین، یتیم، جو یتیمی کی حالت میں دنیا زندگی گزاری ہے اور غربت کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں بھولا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظر میں۔ غالباً وقت ہو گیا ہے، ایک حدیث اور اس کی وضاحت کر کے میں اپنے تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز، اور حدیث کے راوی مسلم شریف کتاب الصفت المنافقین کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑی عیش و آرام کی زندگی گزار کر آیا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ جہنمی ہوگا۔ فَصِبْغَةٌ فِي النَّارِ صِبْغَةً، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جہنم کا ایک مزہ چکھائے گا، جہنم کے عذاب ان کو تھوڑا سا دکھائے گا، تھوڑے سے مزہ چکھائے گا، پھر اس سے نکالا جائے گا جہنم سے، اور کہا جائے گا، یا ابن آدم هل رأیت خیر قط، یا ابن آدم هل مر نعیم خیر قط، اے ابن آدم بتا دنیا میں تو بڑی عیش و آرام کی زندگی گزار کر آیا ہے، بڑی ناز و نعم کی زندگی گزار کر آیا ہے، حل رأیت مر خیر قط، یہ تھوڑی سی جہنم کا مزہ چکھنے کے بعد، جہنم کا عذاب چکھنے کے بعد تجھے دنیا کے کوئی سکھ، دنیا کے کوئی عیش و آرام، ناز و نعم یاد ہے؟ وہ کہے گا، اللہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری پوری زندگی دکھ اور مصیبتوں میں گزر گئی ہے۔
اور ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑی تکلیف، پوری زندگی انہوں تکلیف مصیبت میں گزارا ہوگا، لیکن دکھ مصیبت میں اللہ کو کبھی بھی نہیں بھولا ہوگا، حالانکہ وہ ہوگا جنتی۔ ایک لمحہ بھر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کی نعمتوں کو دکھائے گا، چکھائے گا، پھر وہاں سے نکال کر اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں بڑی تکلیف مصیبت گزار کر آنے والے لمحہ بھر کے لیے جنت کی نعمت چکھنے کے بعد تجھے دنیا کے کوئی دکھ یاد ہے؟ وہ کہے گا حل رأیت ما مر بؤس من قط ورأیت لا رأیت شدۃ قط، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری پوری زندگی عیش و آرام میں گزر گئی۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، جس دنیا کی دوڑ میں ہم آج ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہی آیت کریمہ جو سورۃ الحدید کا میں نے تلاوت کیا، اس آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اگر تجھے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے تو جنت کے لیے کوشش کرو، ایک جنت کی طلب کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ لیکن ہم دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا طلبی کے چکر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دنیا کی حقیقت کے تعلق سے اور بھی باتیں تھیں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، چاہے ہمارے پاس دولت ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس سرمایہ ہو یا نہ ہو، لیکن بار الہ ہمیں ہمارے دل کو ایسے بنا دے کہ ہر وقت تیری اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، اور جب تک زندہ رہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، اور بار الہ ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔